نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المستاق صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن حکیم دی و مقدس آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا کہ جنہیں اندر اللہ تعالیٰ نے موت دا وقت بیان کیتا اور موت کی سختی تو آگاہ فرمایا۔ حالانکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک نے پانی ہے اور چکھنی ہے۔ موت کو لوگ کوئی چھٹکارا نہیں، مگر اسی لوگ موت نو بھلا چکے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت تے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ زندگی نال پیار کرے گی، موت نو بھول جائے گی۔ اور وہ وقت اسی دیکھ رہے ہیں، اسی دنیا دے چمیلیاں پھر رہے ہیں مگر موت بھلا چکے ہیں۔ اس قرآن کریم دی جو مقدس آیات میں نے تلاوت کی تھیاں، انہاں وچ اللہ رب العزت نے موت دا وقت بیان کیتا کہ موت دے وقت کی ہونا ہے۔ صاحب روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان وچ لکھیا ہے کہ ایک شخص نے خواب دے اندر سرکار دی زیارت کی تھی۔ حضور فرماندے نے من رآنی فی المنام فقد رآنی،
جس شخص نے خواب وچ مینوں ویکھیا ہے اس نے مینوں ہی ویکھیا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی او کما قال، حضور فرماتے ہیں شیطان کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ میری مثل بن سکے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کسی کو خواب میں آ کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مصطفیٰ ہوں۔ اللہ نے شیطان نو جرت ہی نہیں دیتی کہ حضور دی مثلیت کا دعویٰ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ خواب دی اندر حضور دی زیارت ہوئی، وہ کہندے میں نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی کہ میرے کریم آقا، میں نے ایک آپ دی حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن دی روح اس طرح نکالی جاندی ہے جس طرح خمیرے آٹے چوں بال نکالیا جاتا ہے۔ اور آقا قرآن دستا ہے کہ موت تے بڑی سخت ہے۔ کیا آپ دی حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ یا رسول اللہ قرآن دی آیت نال ٹکرا رہی ہے، آپ کا فرمان بھی سچ ہے اور قرآن بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ، کہ جب موت گلے تک پہنچ جائے گی نا، وقیل من راق، گھر والے پریشان ہو جان گے، آکھن گے کوئی وہ جھاڑ پھونک والا کوئی بلاؤ۔ تسی اپنے ماحول ہی دیکھ دیو نا، کئی بندے تڑپدے نے، ایڑیاں رگڑدے نے، روح نہیں نکلدی، مہینیاں چارپائی تے پریشان رہندے نے، گھر والے پریشان ہوندے نے۔ اور ساڈے اسے ماحول کہتے جلدی کرو جی حافظ صاحب نو بلاؤ سورہ یاسین پڑھن۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب تماشا ہے کہ سنیاں یہ سمجھے بس سورہ یاسین ہے بندے مارن والی صورت ہے، حافظ صاحب نو بلاؤ سورہ یاسین پڑھن، جی حافظ صاحب آ کے سرانے سورہ یاسین شروع کر دین تو میں آپ سنے بندے کہ ہوں بابا نہیں بچتا، 3 باری حافظ نے سورت یاسین پڑھ دیتی ہے۔ وہ خدا دے بندے ہوئے تصور غلط ہے۔ قرآن اس بندے مارن نہیں آیا، قرآن تے نئی زندگی دین آیا ہے۔ سورہ یاسین دا یہ مطلب نہیں کہ جلدی مر جائے، مطلب ہے وہ جڑی موت کی سختی ہے سورت کی وجہ تو سختی ختم ہو جائے، تڑپ رہا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح گلے تک آ جائے گی۔ وقیل من راق، کہنے گے بلاؤ کوئی دم درود کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک والا، وہ دی سختی بکے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرن والا بھی سمجھ جائے گا آخری وقت آ گیا ہے، میں دنیا چھوڑ رہے ہیں، آخری وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں ایک دوسرے نال پیوست ہو جاتی ہیں۔ موت دیاں سختیاں ہوندیاں نے تے بڑی عجیب کیفیت ہوندی ہے۔ یا رسول اللہ قرآن کہندا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ آج تے رب ول کوچ کرن دا دن آئی گیا ہے۔ میرے کریم آقا تسی فرماندے ہو کہ خمیرے آٹے تو جی بال نکالیا جاتا ہے،
اس طرح روح نکلتی ہے مومن دی. اور قرآن کہندے ہو تے تڑپ تڑپ کے مرد ہے, پنڈلیاں ایک دوسرے نے پیوست ہو جانیاں نے. کوئی دم درود والا بلاؤ, بڑی اوکھا وقت ہوتا ہے, سمجھ جانتا ہے کہ آخری وقت ہو گئی ہے. یا رسول اللہ یہ جواب کی ہے؟ کہندے میں خواب وچ حضور کو پوچھیا. امام الانبیاء نے فرمایا میرے علماء اگر تینوں مسئلہ سمجھ نہیں آتا تے سورہ یوسف پڑھ. حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ, مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کہندے خواب ختم ہو گئی, میں صبح اٹھیا, میں سورہ یوسف پڑھی, بار بار پڑھی, پھر منو کوئی مسئلہ واضح نہیں آیا. مجبوراً ایک عالم دین کو گیا, جناب ہے میں خواب دیکھے, حضور کو پوچھے, حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ. میں تو سورہ یوسف پڑھی ہے تو مینوں تے دا کوئی جواب نظر نہیں آیا. انہاں آکھیا تو پڑھی ہی نہیں جویں پڑھنی چاہیے. حضور کیویں پڑھاں؟ عالم دین فرمان لگے بیٹا ذرا کھولنا, جدو مصر دیاں عورتاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا تے کی ہویا؟ ہائے ہائے ہائے. مصر دیاں عورتاں کہندیاں نے زلیخا نوکر تے عاشق ہو گئی ہے, زر خرید منڈا اس تے ڈلی پھر دیے. حضرت زلیخا نو پتہ لگا, حضرت زلیخا نے آکھیا گھر بہ کے بکواس کرنی ہو, وہ تساں میرا یوسف ویکھیا جے نہیں؟ کدے ایک بار یوسف نو ویکھ لیندیاں تے کدے بکواس نہ کردیاں. عورتاں کہن لگیاں پھر ایڈا سونا تے پھر وکھا نہ, کلیاں کلیاں آپے ویندی رہندی ہیں, سانوں بھی وکھا. زلیخا نے آکھیا ہاں آؤ میری دعوت قبول کرو. شاہی دعوت نامے چلے گئے, رئیس زادیاں امیر زادیاں جمع ہو گئی, شاہی دسترخوان بچ گئے, فروٹ رکھے گئے, کانٹے رکھ دیتے گئے. امیر زادیاں آ گئی, تانے مارن والیاں آ گئی. روایات بھی چاہتے حضرت زلیخا حضرت یوسف دے کول آئیاں, عرض کیتی او میرے سونے یوسف میرا عشق ذلیل ہو گیا ہے, میری محبت برباد ہو گئی, میرے عشق دی چادر تے داغ لگایا جا رہا ہے, نوکر نو دل دے بیٹھی غلام تے ڈلی پھر دیے, میرا عشق ذلیل ہو رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہنی آج انکار نہ کریو, چل یوسف کر روشن خانہ, چل یوسف کر روشن خانہ, تے خاش ہوئے اج پوری اتنا مارن والیاں ظالم ویکھ لمن مکھ نوری. آج انکار نہ کرے ہو, میرا عشق دلیل ہو رہا ہے. میں جدوں کوئی گل کی تو میری گل نہیں منی, آج انکار نہ کرے ہو, ایک باری چلو میں دکھاواں تو صحیح جس سے میں عاشق ہوں کیسا ہے. پیغمبر اپنی مرضی نال کوئی کم نہیں کرتا, پیغمبر اودے آرڈر دا پابند ہے. کال تے ملی ہوئی سی, یا اللہ زلیخا کہندی ہے چل ادھر, قدرتی آواز ہے یوسف غریب دا دل نہ توڑ, ایک باری جاؤ تاکہ ویکھ لون تو کیسا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا میں تیار ہوں. زلیخا کہندی ہے بڑی مہربانی, بڑی عنایت, شکر ہے کوئی گل پہلی باری منی تے ہے جے نا, پر ذرا ٹھہر جاؤ. فرمایا کیوں؟ میرے یوسف تسی بڑے سونے ہو, خوبصورت ہو, پر میرا دل کردا ہے تھانوں نویں کپڑے پوا لواں, کنگھی پھیر لواں, زلفاں سجا لواں, کنڈل بنا لواں. فرمایا کیوں؟ کہن لگی مصر دیاں کراریاں نے ویکھنا ہے, مت کوئی پیری ہے بنا کر دے. راول پنڈی تے گردو نواز والو مینوں کہن دیو اللہ نے کملی والے دا نور اپنے نور چ بنایا,
فرمایا سجنا تو ٹھہر جا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا ذرا آدم نو بھیجن دے، نوح نو بھیجن دے، نبیو تسی جاؤ یار دی آمد دا اعلان کرو، منادی کرو، سجنا تو ٹھہر جا، بدعا دا مکھ بنا لواں، واللیل دیاں زلفاں سجا لواں، حمیم دے کنڈل پا لواں، یاسین دے دند بنا لواں، دعا دا متھا سجا لواں، 1,24,000 نبیاں پچھوں جانا ہے، مت کوئی وہابی عیب نہ پیا کرنے۔ یوسف علیہ السلام نو تیار کر کے زلیخا پردے پیچھے کھڑا کیتا، پردہ چک کے ویکھ دیے عورتاں کر دیاں کی پئیاں نے، تے ویکھیا ایک ہاتھ وچ چھری، ایک ہاتھ وچ فروٹ، تے فروٹ پئیاں کٹن۔ زلیخا نے مسکرا کے آکھیا واہ سونیا ربا یہی وقت تے میں منگدی سا۔ اچانک زلیخا نے پردہ چک کے آکھیا تانے مارن والی ہو اے جے تیرا یوسف۔ لوگوں میں نہیں کہندا، رب دا قرآن کہندا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہم وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ میں دعوت فکر دینا جب تک نہیں ویکھیا کہ نوکر ہے، غلام ہے، بردہ ہے، شہزادی ہو کے تے بردے تے ڈلی پھر دیئے تے جھلک ایک ویکھی، نالے ہاتھ کٹے، نالے قسم چکے کہنیاں نے حاشا للہ، اللہ دی قسم ہے ما ھذا بشرا، یہ تے بشر ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ تے کوئی فرشتہ ہے، یہ فرشتے قسم چک کے کہنیاں نے یہ بشر ہی نہیں۔ میں بھی پوری دنیا اعلان پیا کرنا ہے او نجویو، او ممبراں تے بیٹھ کے آمنہ دے لال نو بشر بشر کہن والے بد نصیبہ، تو میرا محبوب نہیں تکیا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی اے دن چڑھ آوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، جے ہاتھ رکھے نال پھلاں دے، ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، توبہ ایڈا حسن مہینہ جدی جھال نہ جلی جاوے۔ عالم دین نے آکھیا میرے بھائی آج پکار پکار کے تنوں جواب دے رہی ہے، اگر سامنے اس نے یوسف ہوئے ہاتھ کٹ جان، درد ہوندے پر محسوس نہیں ہو رہا، انگلیاں کٹ گئیاں پر محسوس نہیں ہو رہیاں، تے موت دے وقت مومن دے سامنے تے فاطمہ دا بابا ہوندا ہے، حسنین دا نانا ہوندا ہے، بندہ جلوہ یار وچ گم ہو کے کہندا ہے قربان جاواں تیرے بنان والے تو، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔
میں چاہنا جڑی ڈیری سیدہ فاطمہ زہرا مسجد دی مدینے جا رہی ہے، خالی ابو بکر دا نام نہ آوے تہاڈا بھی آوے، ایسا تجھے خالق نے ایسا تجھے خالق نے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حسن لالا رحمت نے قلم توڑ دیتی ہے، فرماندے نے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار یا رسول اللہ اپنا عقیدہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا۔ کنجیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، سرکار کیا مالک کو مختار بنایا، سردار کیا مالک کو مختار بنایا۔ بندہ مومن دے سامنے آخری وقت مدینے والا ہوں گا، امتی ویک کے کہنا میں صدقے جاواں تیرے بڑھان والے تو، میں تیرے خدو خال تو قربان، سونیا تیری چال تو صدقے۔ بندہ جلوہ یار بھی گم ہو جاندہ ہے، روح نکل بھی جاندی ہے، پتہ ہی نہیں چلدا۔ تو سورہ یوسف نے تے جواب دے دیتا ہے، ایک پاسے موت دی سختی، ایک پاسے کملی والے دا جمال، حضور دا دیدار۔ حضرت امام ابو یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور دے بہت بڑے امام گزرے نے، امام یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی موت خواب وچ ہوئی، سوتے ہوئے سن، بہت ہو گئی، نہ کوئی بیمار نہ کوئی تکلیف۔ آپ نے کسی ساتھی نے خواب وچ آپ نو ویکھیا تے پوچھیا نبھانی صاحب اے ستیاں تھوڑی موت آئی ہے، نہ تسی بیمار ہوئے ہو نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، یہ موت کیویں ہوئی ہے؟ سنو، امام یوسف نبھانی فرماندے نے میں نے اللہ اکبر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان دے حوالے نال میں کتاب لکھی جواہر البہار، آپ دی بڑی مشہور کتاب ہے علامہ نبھانی دی۔ فرماندے نے میں جدوں کتاب ختم ہوئی نا تے میں ستا ہوا سا، تو میں نے خواب وچ ویکھیا کہ سرکار آ گئے، تے نبی پاک نے فرمایا اوئے نبھانی وہ میری شان وچ بڑی سونی کتاب لکھی ہے، وہ میں تیرے تے بڑا خوش ہاں نبھانی، میں بہت خوش ہاں، تو بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، کہ میں اتنا خوش ہاں آ ذرا میرے سینے لگ، میں تینوں سینے لانا چاہتا۔ بسم اللہ۔ امام نبھانی کہتے ہیں میں خواب وچ رسول اللہ دے سینے لگ گیا۔ اچھا، میں خواب وچ سرکار دے سینے لگ گیا، میں حضور دے سینے تے سر رکھیا۔ نبی پاک فرمایا نبھانی تو میں نے بڑا خوش کیتا ہے، بڑی سونی کتاب لکھی ہے میری شان ہے،
اور نبانی مانگ کی منگنا کہنے نے میں خواب عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جو منگا گا دیوں گی. حضور نے فرمایا میں آپ آکھے نا مانگ میں آئی دین آیا مانگ کی منگنا ہے. یا رسول اللہ پھر دینا دے تو انج دیو اس سے جفے سے میں مر جاؤں. یا رسول اللہ میرے نال لے چلو. نبی کریم نے فرمایا نبانی تو جاننا تو کی پیا منگنا ہے موت پیا منگنا ہے. عرض کیتی آقا موت پیا منگنا ہے پر 1000 زندگی ہے اس موت تو قربان جو مصطفیٰ دے سینے اللہ کی آوے. آقا میرے نال لے چلو. رسول اللہ نے فرمایا تیری انج مرضی ہے تے آ پھر. حضور نے انج دبایا اوتھے ہی میری روح نکل گئی. ایمان رسو 1000 زندگیاں اس موت تو قربان نہیں جڑیاں مصطفیٰ کریم نال جفا پایا ہوئے تے آ جاوے. اللہ اکبر. سید ناصر شاہ صاحب ساڈی جماعت دے بڑے عظیم شاعر گزرے نے ماضی قریب دے اندر. تو شاہ صاحب صاحب درد سن میرے کو تشریف لے آئے 2-4 گھنٹے ٹھہرے بڑیاں باتاں ہوئیاں. شاہ صاحب کو پوچھے بس سنی تسی مولوی نعت خان تے شاعر ہر ویلے مدینہ مدینہ کر دیو اے کیوں تسی مدینہ مدینہ کر دیو. جڑا جواب دیتا نا ناصر شاہ اور وہ دل دی تختی تے لکھ کے لے. شاہ صاحب کہنے لگے اس واسطے مدینے جانا چاہنے ہاں کہ سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے. سبحان اللہ تے پیار نہ کہہ دے. مدینے جاواں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے. رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے. رحمت کی سکون بخش پناہوں میں تڑپیں گے تو لے لیں گے وہ آغوش میں ناصر. تڑپیں گے تو لے لیں گے وہ آغوش میں ناصر. کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. کچھ دیر تڑپیں گے تو آغوش میں. سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے. رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے. تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر. کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. کچھ دیر نبانی آپ محمد دے سینے لگ جاؤ. آقا سینے لایا جے میں ان نال ہی جانا چاہنا ہے. فرمایا سوچ لیا موت پیا منگنا ہے. آقا موت پیا منگنا ہے پر تو جب پھر پیا منگنا ہے. فرماندے نے اسی طرح خواب وچ میری روح نکل گئی مینوں حضور اپنے نال لے گئے. ساڈے مذہب دے بہت بڑے امام گزرے نے. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی بہت بڑے امام نے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے بڑے چہتے شاگرد نے. حضرت امام محمد بہت اونچا نام ہے حضرت امام محمد کا. حضرت امام محمد یہ بہت خوبصورت سن. اللہ تعالیٰ نے آپ نو بے پناہ حسن عطا فرمایا. امام صاحب فرماندے نے کہ یہ میرے کو آئے 8-10 سال دی عمر سی کہ میرے مدرسے آ کے کہنے لگے امام صاحب میں دین پڑھنا چاہنا ہے علم حاصل کرنا چاہنا ہے تسی مینوں اپنی شاگردی قبول فرما لو. امام صاحب فرماندے نے چونکہ بچپنا سی اور انتہا درجے دے خوبصورت سن اور کوفے میری بڑی مخالفت تھی. میرے مخالف بھی بڑے سی. تو میں نے خیال آیا کہ بیریش بچے دا کور رکھنا اور پڑھانا اس تے انگلیاں اٹھن گیاں الزام لگن گے لوگ طرح طرح دیاں باتاں کرن گے. اجے ایدی عمر چھوٹی ہے
فرمایا بیٹا تو ایسا کر کہ اگر علم دین حاصل کرنا چاہنا نا تو جا پہلے قرآن پاک یاد کر، قرآن حفظ ہوئے تے علم پڑھدیاں پھر او دا بڑا تعاون ہوندا ہے۔ قرآن پاک سینے چ ہوئے تو قرآن دی برکت بھی ہوندی ہے تے علم بڑی جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال سی جائے گا 2-3 سال لگ جان گے قرآن پاک یاد کر دیاں، عمر ذرا بڑھ جائے گی، تے بیٹا تو پہلے قرآن پاک یاد کر پھر میرے کو آ جاویں، میں اتنے ہی تینوں پڑھا لاں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام صاحب فرماندے نے، امام محمد نے آخیا ٹھیک ہے جی میں قرآن پاک یاد کر کے آ جاؤں گا۔ ہفتہ ایک گزریا تے امام محمد واپس آ گیا، حضرت صاحب داخل کر لو میں قرآن یاد کر لیا۔ صرف ایک ہفتے چ قرآن پاک یاد کیتا۔ حافظہ دیکھو، اللہ نے حضور دیا غلاموں کو کیا حافظہ دیتا۔ آپ نے فرمایا کی کہنا ہے حضور میں 30 سپارے یاد کیتے رہے، امتحان لے لو جی یاد پوچھو میں دساں گا کہڑے سپارے تے کہڑی سورت دی آیت ہے، کس نمبر دی آیت ہے، رکوع کہڑا ہے۔ حضور اللہ کے کرم نال فرماندے نے انہیں میرے سارے رستے ہی بند کر دیتے۔ میں کیا بیٹا پھر یہ وہ امام محمد نے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے علم تو نوازیا، اور امام صاحب نے بڑی محنت اور توجہ نال آپ پڑھایا۔ روایات چاہتا ہے کہ حضرت امام محمد جدوں جوان ہوئے اور آپ دا حسن پورے علاقے چ مشہور ہو گیا کہ مسلمانوں دا امام بہت خوبصورت ہے، بہت حسین سن۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد نے بصرے بازار چو گزرنا سی، بازار میں شور پہ گیا کہ اج مسلمانوں دا سونا امام آ رہے ہیں۔ ہر بندہ خوبصورتی نے پسند کرتا ہے، ہر بندہ سراپا انتظار بن گیا، سنیا امام محمد بڑا سونا ہے، چلو مسلمانوں دا امام دیکھنے ہیں۔ خدا دی قسم کتاباں چاہتا ہے امام صاحب بازار آئے نا تے امام صاحب تے نظراں تھلے نے تے ہاتھ وچ تسبیح ہے تے درود شریف پڑھدے گزر رہے نے تے جیڑا امام نو ویندا گیا کلمہ پڑھدا گیا۔ ہندو کلمہ پڑھ رہے نے، سکھ کلمہ پڑھ رہے نے، مجوسی کلمہ پڑھ رہے نے، کافر کلمہ پڑھ رہے نے، کلمے دی گونج پئی ہوئی۔ امام صاحب چلے گئے، وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ جو امام صاحب نکل گئے تے مسلمانہ نے 9 مسلم بھائیاں نو اسلام دی مبارک دیتی کہ مبارک ہوئے تساں اسلام قبول کیتا، سانو بڑی خوشی ہے، مگر ساڈا ایک سوال ہے۔ 9 مسلم کہنے لگے پوچھو۔ انہاں کیا ساڈے امام صاحب خالی بازار چو گزرے نے، انہاں کوئی تقریر نہیں کیتی، تھانو اسلام دی دعوت نہیں دیتی، تبلیغ نہیں کیتی، ساڈا امام تے نظراں چکا کے گزر گیا ہے، اسی پوچھ سکنے ہاں تساں کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ بڑی خوشی ہے تواڈے کلمہ پڑھن دی، پر پوچھ سکنے ہاں تساں کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ لوگوں تڑپ جاؤ گے۔ 9 مسلم بھائیاں نے آکھیا بھائیو خدا دی قسم ہے اساں تواڈے امام دا چہرہ ویکھ کے ایک گل سوچ کے کلمہ پڑھے ہے۔ انہاں آکھیا کی سوچی ہے؟ رو کے کہن لگے اساں سوچی ہے مسلماناں دا چھوٹا محمد ہے دا سونا دا بڑا محمد کتنا سونا ہوئے۔ محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ اس شان والے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہویا۔ کسی دوست نے خواب وچ ملاقات ہوئی تے پوچھیا بجناب امام صاحب کوئی سانو پتہ نہیں چلیا کہ تسی کس طرح فوت ہوئے ہو، بیمار تسی کوئی نہیں سو تے یہ اچانک تہاڈی فوتگی ہوئی، تے امام صاحب تہاڈے تے موت دی کیفیت کیویں گزری؟ بس وہ آیت یاد رکھو کلا اذا بلغت التراق، وہ وقت بڑا اوکھا ہے، پر حضور دیاں غلاماں تے موت کیویں آؤندی؟ جناب تہاڈے تے موت کیویں آئی؟
حضرت امام محمد نے فرمایا میں شریعت دا ایک مسئلہ تلاش کر رہا تھا، میں اس مسئلے اتنا گم سا، دلائل تلاش کر رہا تھا، قرآن و حدیث دے دلائل ڈھونڈ رہا تھا، میں اتنا گم سا وہ مسئلہ ڈھونڈنے کہ دوران مطالعہ عزرائیل نے میری روح نکال لی، مینوں کوئی پتہ نہیں میری روح نکل گئی۔ بعض لوگوں کی موت ہی بھی ہوتی، روح نکل گئی، میں مسئلے وچ گم ہاں، خدا دی قسم مینوں کوئی پتہ نہیں میری روح نکل گئی۔ حضور پتہ کیویں چلیا؟ فرمایا جدوں مینوں غسل دے رہے سن، میرے جسم تے پانی پا رہے سن، اس وقت میں اس مسئلے چوں باہر نکلیا، اچانک مینوں خیال آیا امام محمد تو تے آپ غسل کردا سی، یہ تینوں کون پیا غسل دیندا ہے؟ ادو پتا چلیا تو تے فوت ہو گیا، تینوں موت کا غسل دتا جا رہی ہے۔ خدا دی قسم ہے میں قرآن و حدیث بھی اتنا گم سا، موت آئی بھی میرے پتہ ہی نہیں چلیا کہ موت کیویں آئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا تو جاندے نے جنہاں تے خدا دا اتنا کرم ہوندا ہے، اتنی مہربانی ہوندی ہے، اتنی عنایت ہوندی ہے، اللہ والے مردے تے ہے نہیں وہ انتقال مکانی کردے نے۔ تو بندہ مومن نو آخری وقت چونکہ حضور دا دیدار ہوتا ہے، وہ جلوہ یار چ گم ہوتا ہے، وہ دعا دا چہرہ ویکھ کے کہندے بنان والے سونیا تینوں کیسا بنایا ہے، تیرے خد و خال تو قربان، تیری چال تو قربان، تیرے ایک ایک بال تو قربان، کملی والیا رب دیا محبوبہ رب نے تینوں کیسا حسن دیتا ہے۔ وہ حضور دے جلویاں چ گم ہوندا ہے تے بندہ مومن دی روح نکال لیتی جاتی ہے۔ لوگو مرنا تے سب نے، پر سارے کو موت دی تیاری کوئی نہیں، سانو موت دی تیاری کرنی چاہیے۔ خدا دی قسم ہے اگر موت دی تیاری ہوئے نا مصطفیٰ دے پیار بھی، پھر کملی والا آپے مہربانیاں کردا ہے، حضور آپے کرم کردے نے۔ امام نبھانی نبی پاک نے سینے نہ لا لیا تے نال ہی لے کے چلے گئے۔ میری عزیز علی چشتی میں نے رستے فون کیتا بھئی میں جمعہ پڑھنا آ رہے ہیں تے میری خواہش ہے کہ اج تسی حضرت خواجہ غلام فرید دی یہ دعوت سناؤ۔ دعوت بڑی لمبی ہے، بارہ اس بچے کی خواہش ہے ایک مصرع میرے نال مل کے پڑھو، شاید آج راتی کدی خواب وچ مدینے والا آ جائے۔ با میری خواب وچ تے کملی والا کئی باری آیا۔ حضور بڑے کریم نے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے حضور دی بارگاہ چ التجا کی، یا رسول اللہ صرف ایک باری میری کلی وسا دیو، غلام فرید دی اجڑی چوک وس جائے گی۔ سارے حضرات میرے نال مل کے اس یقین اور امید نال کہ حضور فریاد سن رہے ہیں اور حضور مختار نے جانتے جدے جدے گھر جان جا سکتے ہیں۔ ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، سب بولو ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، ایک واری لنگ آ سب بولو ایک واری لنگ آ، میں داریاں کرے سوں سکان لاتے۔ آقا ایک واری غلام فرید دی چوک وسا دیو۔ میں غلام دے دل وچ بڑیاں حسرتاں نے، کدے کملی والا میرے گھر آیا نا میں مدینے والے نو اے بھی پیش کرساں، اے بھی پیش کرساں، اے بھی پیش کرساں۔ یا رسول اللہ صرف ایک واری، سنا ہے آپ پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک واری میں غریب دی چوک وسا دیو۔ مدینے والے آقا مینوں پورا یقین ہے تسے میری دعوت قبول کرو گے۔ جدوں آؤ گے تے غلام فرید کرے گا کی؟ یا رسول اللہ پھول پان مصری لاتیاں منگے سوں، پھول پان مصری لاتیاں منگے سوں، اترے گلابے مل مل دوے سوں،
آقا مہندی لگے سوں سیرے پوے سوں ایک کولوں بے سوں بنرا بناتے بس ایک باری لانگیا سب بولو ایک باری آقا ایک باری لانگیا داریاں کرے سوں سکالاتے اللہ اکبر یا رسول اللہ ساڈا علاقہ گرم پڑا ہے کوٹ میٹن والا بڑی گرمی ہوتی ہے یا رسول اللہ میں دعوت دیتی ہے مینوں یقین ہے تسی آؤ گے میں انتظام بھی کر لوں گا آقا غریب میں ضرور ہوں پر آقا میں کی کراں گا ڈھاکے دی مل مل جے پور دے چیرے ڈھاکے دی مل مل آقا بڑی سونی ہے کہ مل مل منگوا کے نہ سونے سونے تھوڑے واسطے کرتے بنواواں گا تے جے پور دے چیرے جے پور دیاں پگڑیاں بڑیاں مشہور نے آقا جے پور دیاں پگڑیاں منگا کے میں حضور نو پیش کراں گا ڈھاکے دی مل مل جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم پکھرا جیرے آقا اونج تے غریباں پر دل امیرے اونج تے غریباں پر دل امیرے جو چیز دے سوں رجاتے بس ایک باری لنگیا ایک باری لنگیا حسنین دے نانا زہرا دے بابا زلیخا شہزادی سی غلام فرید غریب ہے زلیخا یوسف علیہ السلام نو 2 جوڑے روز دیندی سی غلام فرید غریب ہے زلیخا یوسف جیڑا جوڑا اتار دے سن غریباں نو دے دی سی آقا میں غریب ضرور ہوں پر میں وعدہ کرنا ہے او شہزادی یوسف نو 2 جوڑے دیندی سی غلام فرید 100 جوڑے روز دے گا دہ وچ پوے سوں سہ میں جوڑے ہاں تے نہ رکھسوں رسبہ سو توڑے 2 جوڑے دیندی سی تے یوسف علیہ السلام کو گل نہیں مندے سن تے کڑدی رہندی سی میں اتنی خدمت بھی کرنی ہاں یہ گل ہی نہیں مندے آخر یا رسول اللہ میں 2 نہیں میں 100 جوڑے دیاں گا کسے گل تے تساں غصہ کیتا میں محسوس ہی نہیں کراں گا میں دل تی نہیں رکھاں گا دہ وچ پوے ساں سہ میں جوڑے ہاں تے نہ رکھسوں رسبہ سو توڑے آقا تیراتی دمے سوں دے مروڑے سو جاویو میں مٹھیاں بھراں گا راتی دمے سوں دے مروڑے ایک کھیر پیلے سوں نندروں اٹھاتے سب بولو ایک باری لنگ ایک باری لنگ اللہ تعالیٰ اج راتی سب نو مدینے والے دا دیدار نصیب کرے خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے کسی دوست نے رکا لکھیا ہے بس مختصر جیا جواب حضرت صاحب کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مرشد کا رتبہ ان کی والدہ سے زیادہ ہے برائے کرم ارشاد فرمائیں کہ اولاد کے لیے والدین کا رتبہ بڑا ہے یا ان کے پیر صاحب کا حضرات محترم صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر مومن دے 3 مرشد نے کتنے 3 پہلا نمبر ہے ماں باپ دا
دوسرا نمبر ہے استاد دا جس کو لو اس نے پڑھے ہے، اور تیسرا نمبر ہے پیر و مرشد دا۔ لیکن وہ فرماندے نے کہ والدین دا رتبہ بڑا ہے، بڑی شان ہے، اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی، مگر والدین و مرشد نے کہ جڑے اس دنیا چ لیان دا سبب نے، انہاں سارو دنیا چ آندا ہے۔ جڑا استاد ہے نا، استاد دا رتبہ والدین نالوں اس واسطے بڑا ہے کہ استاد وہ ہے کہ جنہیں جاہل نو عالم بنایا ہے، جنہیں پڑھایا ہے، تعلیم دیتی ہے، انسانیت سکھائی ہے۔ یہ دوسرا صوفیاء فرماندے نے دنیا چ لیاؤن دا سبب والدین نے، مگر انہوں نے ایک جاہل پیدا کر دیتا، استاد نے چونکہ انہوں انسانیت سکھائی، علم پڑھایا، اس قابل کیتا وہ برے اچھے دی کھوٹے بیڑے دی تمیز کر سکے۔ لیکن مرشد دا نمبر انہاں تیناں تو زیادہ اس واسطے کہ مرشد ہوئے کہ جس نے اپنے غلام نو اللہ نال ملا دیتا ہے، رسول نال ملا دیتا ہے، تزکیہ نفس کیتا ہے۔ تو صوفیاء دے نزدیک سب نالوں بڑا مرتبہ پیر دا، پیر تو کم استاد ہے، اس تو کم والدین دے، مگر وہ فرماندے نے کہ والدین وہ نے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولاد دی جنت انہاں دیاں قدماں چ رکھی ہے، ماں دیاں پیراں چ۔ ماں بہت عظیم نعمت ہے۔ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری ماں بچپن وچ فوت ہو گئی سی، اج کدے میری امی زندہ ہوندے تو میں کعبے وچ نماز پڑھاندا ہوندا تو میرے گھروں آواز آندی میری ماں دی محمد، تو میں خدا دی نماز اوتھے ہی چھوڑ کے تے پہلے ماں دی جا کے گل سندا۔ رسول نے سانو ماں باپ دا ادب بھی سکھایا ہے۔ تو صوفیاء نے یہ تقسیم بیان کی تھی، چونکہ والدین دنیا چ لے آن دا سبب نے، استاد انہوں پڑھا کے انسانیت دا سبق دین دا سبب بنے ہیں، اور مرشد ادھے ٹوٹے ہوئے رشتے رب نال بال۔ اج کل تے مرشد دی اور مانے نے نا، اور کسی نے پوچھیا کسی بزرگ کو لو کہ جناب اچھا پیر بنن واسطے کی چاہیے؟ حاجی صاحب جواب سنو کہ انہیں کمال جی اچھا پیر بنن واسطے کی چاہیے؟ انہیں آخیا اچھا پیر بنن واسطے مرید دا جاہل ہونا ضروری ہے۔ جی مرید جاہل ہویا نا تو پھر پیر دی پیری چل جائے گی۔ یہ اج کل دے پیراں دی میں گل پیا کرنا، ورنہ پیر تے پیر ہوندا ہے، پیر نو تے اللہ تعالیٰ نے بڑی شانہ اگر پیر اپنا مقام سمجھے تے۔ سب تو برا بادشاہ ہوئے کہ جہے دروازے تے فقیر جاوے، سب تو برا فقیر ہوئے جہاں بادشاہ دے دروازے تے جاوے، سب تو بہتر فقیر ہوئے جہے دروازے تے بادشاہ جاوے۔ اج کل ویکھ لو الٹی گنگا چل رہی ہے، اج کل تے پیر بادشاہاں دے دروازے جاؤ، انہاں دے قصیدے بول رہے ہیں، انہاں دی عزتاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچیا کہ کل قیامت والے دن قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اوے مجرمو وکھرے ہو جاؤ، وہ جنہاں میرے رسول نال غداری کیتی ہے نکل جاؤ ایک پاسے، سب اپنی علیحدہ بنا لو، تو جنہاں میرے رسول دی عزت دا پہلا دیتا ہے آؤ جھنڈے چک لو تے کملی والے پیچھے نعرے مار دے جنت چلے جاؤ۔ کھوٹے کھرے سب تھوڑے سامنے نے، نہ کسی دا نام لین دی ضرورت ہے، نہ نشاندہی کرنے دی ضرورت ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دیتی ہے، تمہیں نہیں پتا کون سچا اور کون جھوٹا ہے، کون حکومت پسند ہے اور کون اسلام پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دی غلامی زندہ رکھے، حضور دی غلامی چ موت آوے، رسول اللہ دے نام پیچھے مر مٹنا اللہ نصیب فرمائے۔ اوہ موت کی شے جی، خدا دی قسم ایک کو جھوٹا جڑا یار دے نام پیچھے لے لو تے جنت تہاڈا انتظار کر رہی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ